محترم ناظرین کرام، الرحمان اکیڈمی کے پروگرام آپ کے مسائل ان کے حل میں آپ کے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب. انشاءاللہ ہم ان سے سوالات کریں گے، وہ سوالات جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور ہم ان کو مفتی صاحبان سے پوچھنا چاہتے ہیں. اسی طرح کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، مفتی صاحب سے ہم سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، کیا مردوں کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جیسے کہ عام طور پہ آج کل کچھ لڑکے فیشن بطور یا پھر ایک عادت بطور ایک چھلا وغیرہ پہنتے ہیں، تو کیا یہ چیز پہننا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. مردوں کے لیے جو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اور چاندی کی جو انگوٹھی وہ بھی ایک خاص مقدار میں، یعنی 4.5 ماشے سے کم ہو. یعنی اس کا جو انگوٹھی کا جو حلقہ ہے وہ مراد ہوتا ہے. جو اس کا نگینہ ہے وہ بھلے کسی اور اگر دھات کا ہے، پتھر کا ہے یا ہیرے کا ہے تو اس کی کیا ہے گنجائش ہے، لیکن جو حلقہ ہے وہ 4.5 ماشے سے کم چاندی کا ہونا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ 100 نیک لوگوں سے بہتر ہے؟ نہیں، ایسی حدیث تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی کچھ فضیلت زیادہ ہے عابد سے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہندو کو یعنی کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، غیر مسلم تو مصرف نہیں ہے زکوٰۃ کا، بلکہ جو اس کے زکوٰۃ کے مصارف میں مسلمان ہونا ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، کیا نابالغ لڑکا اذان دے سکتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے اذان وغیرہ دینے کا تو ان سے دلوا دی جاتی ہے، تو اس طرح کیا کوئی نابالغ لڑکا اذان دے سکتا ہے اور اس کی اذان دینے سے اذان کا جو ہے سنت ہی ادا ہو جائے گی؟ نابالغ اگر سمجھدار ہے، یعنی اس کو جو اس کی اذان واقعی اذان سمجھی جائے تو پھر تو دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی افضل یہی ہے کہ بالغ ہی دے. اور جو ایسے نابالغ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایسی الفاظ کہہ رہا ہے اذان کے، تو اس سے تو نہ دلوائی جائے اس کی تو. شمس صاحب، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا دھوکے باز شخص کے بارے کے اندر یا اس کے وعید کے اندر قرآن پاک میں کچھ آیا ہے؟ جی، قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ بھی ہیں. قرآن کی جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اگرچہ وہ ایک خاص موقع پر ہے لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا ایک بری چیز ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو کیا ہے، دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. در حقیقت کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اس کا جو انجام ہے دنیا اور آخرت میں ان کو ملے گا. اور پھر احادیث بھی ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المکر والخداع فی النار، کہ مکر اور جو خداع یعنی دھوکے بازی ہے یہ جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ غلہ اناج وغیرہ بیچ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اناج پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور نیچے سے نکالا اس اناج کو، تو تر محسوس ہوا، گیلا محسوس ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں؟ تو اس نے یہی بات کہی کہ وہ گیلی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو نیچے رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. شمس صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کام پہ نہ کرنے کی قسم کھائی، کہتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا قسم کھا کر، اور اس کے بعد وہ کام کر لیتا ہے، تو اس پر اس کو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ جی، یہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے اصطلاح کے اندر، عربی اصطلاح کے اندر. یعنی کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر وہ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. یعنی وہ شخص جو قسم توڑ دے تو اس کی قسم کا کفارہ بیان کیا گیا. 3 اختیارات دیے گئے. پہلے تو یا تو یہ کہ وہ 10 مسکینوں کو صبح شام کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جو 10 مسکین ہیں ان میں سے ہر مسکین کو 2.25 کلو گندم، اور احتیاطاً یہ ہے کہ 2 کلو، یعنی صدقۃ الفطر کے بقدر جو وہ گندم ان مسکینوں ہر مسکین کو دی جائے، 10 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو. یا پھر 10 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو 1 جوڑا دے دیا جائے. اور اگر ان تینوں کاموں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر آخری جو آپشن ہے وہ یہی ہے، اختیار وہ کہ 3 روزے رکھ لے مسلسل.
صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو بات تھی قسم کھانے کی، لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے اور وہ پورا نہیں کرتا، کیا اس میں بھی کوئی کفارہ ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں کفارہ تو نہیں ہے، لیکن گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ تو حدیث سے اس کی وعیدات معلوم ہوتی ہیں، تو اس لیے گناہ گار ہوگا، وہ کفارہ نہیں آئے گا۔ تو صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک ساتھی نے پوچھا ہوا ہے، کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ سے پیسے لے کر جو ہے وہ کام شروع کرتی ہیں، اس میں کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں آپ کو روزانہ کے، آپ نے وہ ٹاسک پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ پیسے دیتے ہیں آپ کو۔ تو کیا ایسی اپلیکیشنز کے اندر پیسے لگانا، ان سے منافع لینا، اور بعض دفعہ اس میں آخر میں فراڈ بھی ہو جاتا ہے، یا ان کے ساتھ کام کرنا کیا جائز ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں آج کل مختلف قسم کی ایپس ہیں، غالباً آپ کی مراد اس سے SAR نامی کوئی ایپ ہے جو کہ مشہور ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے جمع کروائے جاتے ہیں کچھ، یعنی ایک خاص مقدار میں، یعنی شروع میں آپ نے پیسے جمع کروانے لازمی، اس کے بعد پھر آگے سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اب تک جو تحقیق ہوئی ہے علماء کرام کی، تو انہوں نے اس کو ناجائز کہا ہے، یعنی اس ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے، مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جو پیسے جمع کراتے ہیں نا، تو اگر بالفرض آپ معاملے کو ختم کرنا چاہیں، شرکت کا ایک معاملہ ہوتا ہے نا، شرکت میں تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شرکت میں مال یعنی کہ شامل کرے، تو اگر ختم کرے گا تو جتنا مال اس نے شامل کیا تھا، جو کہ اصل مال کہلاتا ہے، اصل مال کہلاتا ہے، وہ اسے واپس ملے گا۔ ہاں، اگر نقصان ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس صورت میں جو یہاں جو ایپ ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی رقم یا پاکستانی روپے میں یا ڈالر میں جو جمع کرائی ہے، وہ اگر آپ معاملے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کل کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر رہا اس میں انویسٹمنٹ، تو آپ کی جو رقم ہے وہ ڈوب گئی ہے، وہ آپ کو ملے گی نہیں۔ اور اس میں جو نفع ہے وہ بھی موہوم ہے، مشکوک ہے، پتہ نہیں کہ کتنا ملے گا، کم ملے گا، زیادہ ملے گا۔ تو ایک تو اس میں یہ خرابی ہے بڑی۔ دوسری اس میں اہم خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں یہ والی بات کہی جاتی ہے، جو جتنے زیادہ جمع کرائے گا پیسہ، اتنا زیادہ اس کو نفع دیا جائے گا۔ تو یہ جو پیسے جو جمع کرائے جا رہے ہیں اس کے پاس، یہ تو قرض ہے نا، ایک یہ قرض ہے، اصولاً تو یہ ہے کہ وہ واپس ملنا چاہیے، ایک قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع لینا تو یہ تو درست نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ اب تک کی جو تحقیق ہے اس میں ناجائز کہا گیا ہے کہ بھائی اس سے بچیں، اس طرح کی ایپس پہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے سسرال رشتہ دار مطلب ساس وغیرہ سے سلام کرنے کے لیے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ ساس محارم میں سے تو ہے، تو ہاتھ ملانے کی گنجائش ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو، شہوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا دلہن کے وکیل سے باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے؟ جی، اجازت تو لی جائے گی نا، لڑکی ہے، اس نے وکیل کسی کو بنایا ہے یا کہ نہیں بنایا، تو وکیل اس سے اجازت تو لے گا۔ اگر یہ فرض اجازت نہیں لی، بعد میں اس کو لڑکی کو پتہ چلا اس نے اجازت دی، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اجازت لینی چاہیے۔ اور ہوتا بھی اس طرح ہے کہ عموماً جو ہے باپ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، وہ یا تو خود اجازت نہیں لیتا، کسی کو بھیج دیتا ہے، اپنے بھائی کو بھیج دیتا ہے، لڑکی کے چچا کو بھیج دیتا ہے، وہ جا کر پھر اس سے اجازت لیتا ہے۔ تو اجازت ہونی چاہیے، چاہے دلالتاً ہو یا صراحتاً ہو۔ جی صاحب، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ اگر ربیع الاول کے مہینے میں روزے رکھنے کی خاص فضیلت ہے؟ دیکھیں، ربیع الاول میں عموماً لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں۔ عموماً جو ہے ذہن میں یہ بات ہے کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ولادت کا دن ہے۔ تو دیکھیں، اصل میں جو مغالطہ ہوا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم الاثنین، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر جو ہے وہی نازل ہوئی، تو اس طرح سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ولادت ہوئی ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو لہٰذا 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے تو لہٰذا روزہ رکھا جائے۔ اب دیکھیں مغالطہ کیسے لگا، یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے تاریخ اور ایک ہوتا ہے دن، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کی تاریخ اگر مثال کے طور پہ آج جو ہے وہ 22 تاریخ ہے، ستمبر کی 22 تاریخ ہے، لیکن دن جو ہے وہ آج جمعے کا ہے،
دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے یعنی ولادت کی، اس تاریخ کو روزہ رکھا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ پیر کے دن کے بارے میں روزہ پوچھا گیا، پیر کے دن کی وجہ بیان کی کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور پیر کے دن روزہ کوئی رکھے تو سنت ہے، مستحب ہے، یعنی یہ تو معلوم ہے، اس پر تو اتفاق ہے، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ 12 ربیع الاول خود ولادت کی تاریخ ہے یا نہیں ہے، خود اس میں بھی تو اختلاف ہے، کیونکہ جو محققین حضرات ہیں، جمہور حضرات ہیں، ان کا قول یہی ہے کہ زیادہ راجح بات یہی ہے کہ وہ ولادت کی جو تاریخ تھی وہ 8 ربیع الاول تھی، اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اتنا طویل رہا، پھر صحابہ کرام کا سلسلہ ہے، اسلاف کا سلسلہ ہے، تابعین، تبع تابعین، کہیں بھی یہ نہیں ملتا کسی قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے کہ 12 ربیع الاول کو، خاص 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جائے۔ تو لہٰذا اس دن روزہ رکھنا اس نیت سے کہ یہ سنت ہے، اس پہ ثواب ملے گا، تو یہ بھی بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو صاحب اس طرح ربیع الاول کے مہینے میں درود شریف پڑھنے کی کوئی خاص مقدار یا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ نہیں، ایسی کوئی روایت تو منقول نہیں ہے، کوئی حدیث کی روایت۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، درود شریف ہے، بڑے اس کے فضائل ہوئے ہیں، لیکن خاص ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ مقدار میں پڑھنا چاہیے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اچھا، مجھ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے 12 ربیع الاول کا موقع آ رہا ہے، اس موقع پر تقسیم ہونے والی اشیاء کو کھانے کا یا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عموماً یہ تو اچھا تقسیم کی جاتی ہے نا 12 ربیع الاول کے موقع پہ یا ربیع الاول کے مہینے میں کھانے پینے کی، ان کو بدعات شمار کیا جاتا ہے کہ یہ بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، کہ کوئی دودھ وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہے یا چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو ان کو فرمایا گیا کہ یہ بدعات ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ لوگ یہ جو تقسیم کرتے ہیں، ایک تو تخصیص کر دی مہینے کی، پھر بسا اوقات 12 ربیع الاول کے دن کی تخصیص کرتے ہیں اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہی چیز کیا ہے، بدعت ہے کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لینا، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ کیونکہ ویسے تو یہ کھلانا پلانا ایک اچھا کام ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کی جائے تاکہ محبت پیدا ہو، لیکن اس کے لیے دن کی تخصیص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی دینے آ جائے تو اس کا پھر کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، یہ جو ہے نا بدعات ہے، جیسے میں نے کہا، تو اس لیے بدعات کی ترویج کو روکا اسی طرح جا سکتا ہے کہ آدمی لینے سے رک جائے۔ اگر لینے والے نہیں رہیں گے تو کوئی دینے والا بھی نہیں آئے گا، تو اسی لیے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو وصول ہی نہ کیا جائے، لیکن اگر وصول کر بھی لیا تو بھی یہ کہ کسی فقیر کو دے دیں، خود تناول نہ کریں۔ وجہ اس کی ہے کہ پھر تاکہ جو بدعات کی نفرت دل میں پیدا ہوئی ہوئی ہے وہ برقرار رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے۔ اور اگر کسی نے غلط عقیدے سے بھیجا ہے پھر تو اس کا لینا درست ہی نہیں ہے۔ نظر اور نیاز اگر غیر اللہ کی اس نے مان کے بھیجا ہے پھر تو اس کا کھانا درست ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو بالکل لیا ہی نہ جائے، بلکہ اس کو تو پھر فقیر کو بھی دینا کیا ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ تو صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سجدہ صاحب میں 2 سجدے کی جگہ 1 سجدہ کر لیتا ہے اور نماز میں دونوں سلام پھیر لیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سجدہ صاحب کے اندر 2 سجدے رہے، یہ واجب ہے، تو جب اس نے 1 سجدہ کیا ہے تو اس صورت کے اندر وہ سلام پھیر دیا اور سلام کے بعد بھی اسے یاد نہیں رہا، اٹھ کے چلا گیا، بعد میں یاد آیا، تو اس صورت میں اسے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اور چاہے وقت گزر گیا ہو یا وقت باقی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اعادہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ کچھ سوالات تھے جو ہمارے پاس موجود تھے، ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا۔ امید ہے کہ یہ سوالات ہماری زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے اور دین کے مطابق گزارنے کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں جو آپ مفتی صاحبان سے پوچھنا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کو بھی مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے جوابات لیے جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔